إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عزیز بیٹا عمر حسن حسین عمر حسین اور پیاری بیٹی صدف سلیم اور حاضرین کرام، نکاح کی جس تقریب میں آپ لوگ اس وقت شریک ہیں، یہ محض خانہ آبادی کی کوئی رسم نہیں، گھر آباد کرنے کا ایک معاملہ نہیں، صرف جن کے ہم نام لیوا سید الاولین والآخرین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نگاہوں میں اس محفل کی قدر و عظمت اتنی بڑی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدین، کہ جب کسی بچی کی شادی ہوتی ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ جو اب ایجاب و قبول ہونے والا ہے اس کو نصف دین قرار دیا کہ نماز روزہ حج کا آدھا، یہ معاملہ آدھا دین۔ اس سے بڑھ کر اس معاملے کی کیا قدر و منظر و سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آدھا دین فرما رہے ہیں اس کو، کیونکہ جیسے میرے بھائی خادم حسین نے کہا، یہ صرف میری اور آپ کی خوشی نہیں کہ شاہ صاحب راضی ہیں، خادم حسین راضی ہیں، ہم رشتہ دار راضی ہیں، بلکہ یقین جانیں نکاح پر جو خوشی اللہ کے رسول علیہ السلام کو ہوتی کسی کو نہیں ہوتی۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا نکاح کرو اللہ اولاد دے گا تو قیامت کے دن انی مکاثرم بکل معاملہ یوم القیامت، جب پیغمبر جمع ہوں گے ان کے جھنڈے ہوں گے اور امتیں ہوں گی تو میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ اس لیے بچہ کو پیدا ہوتا نا، وہ خود رسول اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ میری امت میں ایک اضافہ ہوا۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ہم مسلمانوں کی زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا نام دنیا میں بلند رہنا چاہیے، یہ جھنڈا سر کو نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا یہ نکاح کوئی دنیا کی رسم نہیں، آدھا دی بچی کی پاکیزگی کا بھی سامان، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، فرمایا نوجوانوں نکاح کرو، نگاہیں بدکاری سے بچ جاتی ہیں، شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، موجودہ نسل کے لیے بھی پناہ کا، اور آنے والی پاکیزہ نسل اگر اللہ نصیب کر دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کی تعداد میں اضافہ۔ اور مرنا والے جو ہے باپ، فرمایا ولد صالح یدعو، باپ فوت بھی ہو جاتا تو اس کا یہ کھاتا جاری رہتا ہے کہ اس کی اولاد نیک اس کے لیے دعا کرے۔ اس لیے یقین جانیں یہ کوئی دنیاوی دھندا نہیں، دین ہے، مگر دین اس کے بننے کے لیے ضروری ہے کہ یہ بچہ اور بچی دونوں محسوس کریں کہ ہم نے جو سفر اب شروع کرنا ہے یہ اللہ رسول کی مرضی کے مطابق گزارنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جو آیتیں چنی اور میں نے آپ کے سامنے پڑھی، 3 صورتوں میں سے آپ نے چھانٹی ہیں، اور ان میں 5 مرتبہ یہ حافظ بچہ بھی سن رہا تھا، میری بیٹی بھی سن رہی تھی، 5 مرتبہ یہ بات دہرائی گی اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا۔ حالانکہ اس موقع سے زیادہ خوشی کا کوئی موقع نہیں،
اور اللہ یہ خوشیاں دن بدن دوبارہ کرے۔ مگر اللہ کے رسول یاد دلا رہے ہیں کہ اب نکاح کے بعد نہ شاہ صاحب کے اختیار میں کچھ رہے گا، نہ خادم حسین کے، نہ میرے بیچارے کے پلے کچھ رہے گا۔ اب سارا معاملہ اس بیٹے کے ہاتھ میں چلا جائے گا، ہمارے سر کے بال اس کے قدموں کے نیچے ہوں گے۔ اور یقین جانے میں نے بے شمار بچیوں کے نکاح کیے ہیں، 3 تو اپنی رخصت کی، ابھی میں نکاح کر کے آیا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ وہی مرحلہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان و بین الخوف والرجاء، کہ ایمان جو ہے نا وہ خوف اور امید کے درمیان ہے۔ اب امید بھی ہے، بڑی خوشی ہے کہ شاہ صاحب ایک بچی کے معاملہ سے فارغ ہو رہے ہیں، خادم حسین بھی ہو رہے ہیں، مگر دوسری طرف خوف بھی بڑا ہے کہ اگر بعد میں نصیبہ اچھا نہ ہوا اور بچی کے بعد ساتھ بدسلوکی ہوئی تو کسی کے پلے کیا ہے جس سے پھر کوئی نہ معاملہ حل ہوگا، چپ کرا دینا۔ اس لیے خوشی کا مرحلہ بھی ہے اور اندیشہ بھی بڑا ہے کہ اگر اس بچے نے اس خوف خدا کا لحاظ نہ کیا کوئی بات، آپ چلو سنیں۔ اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے آیات وہ چھانٹی جن میں بار بار یہ بات آئی کہ اللہ سے ڈرنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آخری حج فرمایا، اور اس آخری حج میں میدان عرفات میں جب سارا عرب جمع تھا اور حضور خطبہ حجۃ الوداع فرما رہے تھے، اس وقت امت کے سربراہ کو، اللہ کے پیغمبر کو جو باتیں اللہ نے سجھائیں، اس میں یہ بچہ بھی پڑھا لکھا، بچی جب بات تو نہیں جا رہی، اس وقت یہ یاد دہانی کرائی ہم امت ہیں آپ کے نام میں اللہ نے، ہمیں چاہیے کہ اس وصیت کی قدر کریں جو آخری ہدایت فرما کر گئے، فاتقوا اللہ فی النساء، کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے بہت ڈرنا، فإنکم اخذتموہن بامانۃ اللہ۔ جب باپ یہ کہتا ہے، عالم اس کے کہنے پر کہتا میں نے بیٹا یہ بچی تیرے حوالے کی، کوئی باپ اور عالم نہیں دے سکتا، یہ اللہ کی امانت ہے جو تم وصول کر رہے ہو۔ واستحللتم فروجہن، اور یہی بچی ہے جس کی طرف اگر کوئی نظر اٹھائے بری، سر قلم ہو جائے۔ مگر آپ مجمع میں شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میں نے یہ بیٹی تیرے حوالے کی۔ اب ان کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ بچی کی قسمت اچھی سوائے خوف خدا کے؟ اگر یہ بیٹا یہ خیال کرے گا کہ عالم کی بھی سفید داڑھی تھی، شاہ صاحب بھی بوڑھے تھے، میرا باپ بھی تقریر کر رہا تھا، میں خیال کروں کہ اتنے مجمع میں نے کہا تھا قبول کیا، اور ان اللہ کان علیکم رقیبا آیت آئی کہ صرف لوگ نہیں اس وقت مجمع میں، خود اللہ نگرانی کر رہا ہے کہ تم کس نیت سے قبول کرتے ہو۔ اور اسی لیے فرمایا قولوا قولا سدیدا، جب کہو نا میں نے قبول کیا تو یہ اقرار صاف دل سے کرنا، پھر اللہ تمہاری زندگیاں سنوار دے گا۔ میں اس بارے میں بچے کو سناؤں گا کہ امت میں بہت بڑے عالم ہوئے، عمران ابن ہتان، امام بخاری نے ان سے روایتیں لی، کوئی دنیا کا عیب ایسا نہیں تھا جو ان میں نہیں تھا، کوجے تھے، آنکھیں نہیں تھی، ہاتھ لولے، بالکل بیمار، مگر بیوی اللہ نے ان کو ایسی دی جو جنت کی حور تھی، اس سے زیادہ خوبصورت بیوی کوئی نہیں تھی۔ ایک دن امام مکثری فرماتے ہیں کہ بیوی بہت ہنسی، تو عمران نے پوچھا کہ تو اتنی خوش کیوں ہوئی؟ اس نے کہا میں بھی جنتی ہوں، تو بھی جنتی۔ تو حضرت عمران نے کہا یہ کون جانتا ہے؟ اس نے کہا آپ نے جو شکر کیا کہ میں اتنا ناقص الخلقت تھا، کوجا تھا، مجھے اللہ نے ایسی بیوی دی، تجھے شکر کا انعام ملے گا، اور میں نے تیرے جیسے خاوند کے ساتھ صبر کیا جو دنیاوی لحاظ سے کسی قابل نہیں تھا، اللہ صبر کا دے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا آدھا دین صبر ہے آدھا شکر ہے۔ تو اللہ ان بچیوں کو اگر یہ توفیق دے اور اس مجلس میں جو اقرار کریں اس کو نبھا دیں، تو اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ تمہاری زندگیاں سے جو سنوار دوں گا، قد فاز فوزا عظیما، کامیابیاں اور کامیابیاں ہوں گی۔ تو اس وقت طیب سلیم صاحب نہیں بیٹی دے رہے، انہوں نے مجھے اجازت دی ہے، میں اس بچے کے حوالے بیٹی کو کر رہا ہوں۔ اب یہ حافظ قرآن ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر تم بچی میں کچھ کمی محسوس کرو، کیونکہ یہ تو میں سارے آپ حضرات بیٹھے سمجھتا ہوں کہ جس آدمی نے سمجھا کہ مجھ میں کوئی خامی نہیں، اس نے شرک کا دعویٰ کیا، پاک ذات صرف خدا کی ہے، انسانوں میں کمیاں، کوئی عادت اچھی نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں پسند آئی۔ اللہ فرماتا وعاشروہن بالمعروف، کہ بیویوں کے ساتھ برتاؤ شریف انداز سے کرنا، فإن کرہتموہن شیئا، اگر ان کی کوئی بات تمہیں پسند نہیں بھی، فعسیٰ تکرہوا شیئا، تو ہو سکتا ہے تم کوئی بات ناپسند کرو، ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، مگر دوسری طرف اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں بہت برکت نصیب کرے۔ تو اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یفرق مومن مومنۃ، کوئی مومن اپنی مومن بیوی سے ناراض نہ ہو،
ان کرا من خلقن، اگر اس کی کوئی بات پسند نہیں آئی تو تجھ میں ساری باتیں اچھی ہیں، راضی من آخر کوئی اچھی بھی ہوگی۔ اس لیے نبھا کرنا ہے اور یہ سمجھ کر کرنا ہے کہ ہم نے محفل میں اللہ رسول کی ضمانت پر